ایرانی سپریم لیڈر مذاکرات میں براہ راست شامل ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں مجتبی خامنہ مذاکراتی عمل کی نگرانی اور ہر فیصلے کی منظوری دے رہے ہیں۔ وہ آمادگی ظاہر کر چکے، تہران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ممکن ہے ایرانی سپریم لیڈر سے کبھی ملاقات کروں۔ ایران کے ساتھ معاملات جلد بہتر سمت میں جائیں گے۔ زمینی فوج ایران بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ لبنان پر مسلسل حملوں کے باعث پریشان تھا، اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سخت لہجے میں بات کی۔ چین سے شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دورہ چین میں طے فیصلوں مفاہمتوں پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفیر جیونگ زائی ڈونگ سے ملاقات میں گفتگو۔ چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا دونوں ملکوں میں ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری موجود ہے۔ ملاقات میں قراقرم ہائی وے ری الاٹمنٹ منصوبے پر پیش رفت کو تیز کرنے پر گفتگو۔ سیکیورٹی، انسدادی دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور اہم بین الاقوامی پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔ چینی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ اپنی فولادی لازوال برادرانہ دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ چین تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کے ایرانی جزیرے کشمیر میں فوجی تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹرز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ جزیرہ کشمیر میں کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کو اپنے ہرمز کی سیکیورٹی متاثر کرنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے دعوے کو غلط قرار دیا۔ کہا امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ متعدد ایرانی میزائل اور ڈرون مار گرائے۔ کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گر گئے۔ ایرانی حملوں پر بحرین اور کویت کے علاوہ قطر اور عراق میں بھی سائرن بجے۔ کویت پر ایران کے حملوں میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ کویتی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ، فضائی آپریشن معطل۔ کویتی فوج اور سول ایویشن اتھارٹی نے ایران کی جانب سے ایئرپورٹ پر ڈرون اور میزائل حملوں کو جارحیت قرار دیا۔ کویتی فوج کا کہنا ہے ایران نے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر حملہ کیا۔ عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ پروازیں دیگر ایئرپورٹس کی جانب موڑ دی گئی۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 4 سے فلائٹ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بحرین نے بھی ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بحرین کی فوج کا کہنا ہے ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ میزائلوں اور ڈرون حملوں کا ہدف شہری تنصیبات تھیں۔ فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 میزائل اور متعدد ڈرون کو تباہ کر دیا۔ تمام دفاعی یونٹس مکمل طور پر تیار، ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت چوکس ہیں۔ اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاش کا کہنا ہے بحرین اور کویت پر حملہ تمام خلیجی ملکوں پر حملہ ہے۔ متحد خلیجی موقف اختیار کرنا ہوگا۔ کسی بھی خلیجی ریاست کو ان حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خلیجی ملکوں کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہے، ان کے مفادات مشترک اور مقدر ایک ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر چین کا شدید تشویش کا اظہار۔ فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران میں دوبارہ جنگ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ تہران اور واشنگٹن کو چاہیے وہ بات چیت جاری رکھیں، کسی ایسی کارروائی سے گریز کریں جو صورتحال کو دوبارہ کشیدہ بنا سکتی ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 60 ملکوں پر 10 سے 12.5% نیا ٹیرف لگا دیا۔ برطانیہ، یورپی یونین، کینیڈا، انڈیا، جاپان بھی شامل۔
امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ ممالک جبری مشقت کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کر رہے. جبری مشقت سے بنی اشیاء کی درآمد روکنے میں ناکام رہے. جبری مشقت سے بنی اشیاء کی درآمد پر پابندی نہیں لگائی. دس جون کو پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے گی یا نہیں؟ سہیل آفریدی اور شیخ وقاص اکرم آمنے سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا شیخ وقاص اکرم دھرنے میں آ سکتے ہیں تو آئیں، کسی کے اعلی کار نہ بنیں. 10 جون کو بجٹ اجلاس کے موقع پر پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. گزشتہ روز شیخ وقاص اکرم نے ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں کہا تھا احتجاج کا اعلان سہیل آفریدی نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم رادہ کی مشاورت سے کیا ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن پارٹی قیادت نے MNAs کو دھرنے کا نہیں بتایا. پہلے بھی ایسا ہوا ہے، کچھ دوست اعلان کر دیتے ہیں جس کا پارٹی بھرم رکھتی ہے. گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی الیکشن مہم جاری. بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری گلگت بلتستان میں موجود. بلاول بھٹو چلاس، آصفہ بھٹو آج ہنزا میں جلسے سے خطاب کریں گی. پولنگ 7 جون کو ہوگی. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کہتے ہیں GB میں پنجاب پولیس کی موجودگی سے عوام کو خدشات ہیں. پنجاب پولیس کو یاد رکھنا چاہیے یہ گلگت بلتستان ہے، پنجاب والا رویہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور کوکین کوئن انمول اور پنکی اور سہولت کاروں کے خلاف منشیات کا کیس. پولیس نے سہولت کاروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی. بتایا سہولت کار ذیشان اور سہیل کے مختلف اکاؤنٹ سے رقم منتقل کی جاتی ہے. ملزم ذیشان کے 3 بینکوں میں 5 اور سہیل کے 2 بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں. انمول پنکی شہر بھر میں کروڑ روپے کی منشیات فروخت کرتی ہے. بینک اکاؤنٹس ذیشان اور سہیل آپریٹ کرتے تھے. ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست پر عدالت نے کہا کہ ملزمہ کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہیں، جب بھی عدالت طلب کرے ملزمہ کو پیش کیا جائے. انمول پنکی کے خلاف تھانہ گارڈن میں مقدمہ درج ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 6 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطہ. پاکستان، سعودی عرب، ترکی، فرانس، قطر، مصر کے ہم منصبوں سے فون پر بات چیت. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں خطے میں امن کے لیے سفارتی پیش رفت پر تفصیل سے آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات کی. امن و استحکام سے متعلق امور اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا. امریکہ آخر ایران سے ڈیل کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بوکر وزیر خارجہ مارکو روبیو پر برس پڑے. کہا ڈیل بھی ایسی جسے پہلے خود امریکہ کچرے کے ڈبے میں پھینک رہا تھا، جبکہ ایران نے اپنے ہرمز بند کی ہوئی ہے. مارکو روبیو نے کہا جنگ ختم ہو چکی لیکن ایران کے سپریم لیڈر زندہ اور سرگرم ہیں. امریکہ مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہا. ایران جن پہلوؤں پر بات کرنے سے انکاری تھا آج راضی ہو گیا ہے. حکومت اور پی پی رہنماؤں کی بجٹ پر اہم ملاقات. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نوید قمر، شہری رحمان کی بجٹ مذاکرات میں خصوصی شرکت. حکومتی ٹیم نے پیپلز پارٹی کو آئندہ وفاقی بجٹ پر بریفنگ دی. پی پی اور حکومت کا بجٹ پر مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق. ذرائع نے بتایا حکومت بجٹ پر پی پی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی. پی ایس ڈی بی کے بعض منصوبوں پر تحفظات بدستور برقرار ہیں. پاکستان کے خلاف خاموش جنگ لڑی جا رہی ہے. آج دشمن صرف گولی نہیں ٹرینڈ چلاتا ہے. نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رئیسانی کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی میں بیرونی مداخلت بھی ہے. بشیر زیب دہشت گردوں میں سر فہرست ہے. جنید نامی شخص اس کا دایاں ہاتھ اور BLA کا آپریشنل کمانڈر ہے. اگر کسی تنظیم یا نیٹ ورک کو دہشت گردی یا ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کیا جائے گا پھر حکومت اور ریاست کے ادارے بھی حرکت میں آئیں گے. ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو میرے اگر میں نے الیکشن کانٹیکٹ کیا سارا کچھ ہونے کے بعد ہم جو 5 آزاد کینڈیڈیٹ رہ گئے ان کو انہوں نے آزاد ہی کنسیڈر کیا. جو باقی صاحبان تھے وہ سب SIC میں تھے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا لیکن ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. لگتا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے فکس میچ کی وجہ سے
ہمیں آزاد رکھا۔ پی ٹی آئی سے نون لیگ میں شامل ہونے والے ایم این اے عثمان علی کا AIY نیوز کو انٹرویو، بتایا بیرسٹر گوہر کو کہا تھا SIC میں شامل کریں تو انہوں نے کہا آپ موجے مارے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ہمیں فروخت کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا عثمان علی نے ایفیڈیوٹ سے متعلق جھوٹ بولا اور غلط بیانی کی۔ عثمان علی سمیت 5 MNAs نے الیکشن نتائج کے 3 روز کے اندر بیان حلفی جمع نہیں کرائے تھے۔ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر اس کا غلط استعمال کیا۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش، حادثات میں 5 افراد جاں بحق۔ PDMA KP کی رپورٹ کے مطابق پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، بندو میں تیز آندھی، بارش، آسمانی بجلی، دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات پیش آئے۔ 2 افراد جان سے گئے، 31 زخمی ہوئے۔ لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، نوشیر و فیروز، کشمور، کندکوٹ میں گرد و غبار کے طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، سولر پلیٹس اڑ گئیں، کئی گھروں کی چھتوں کو نقصان پہنچا۔ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بجلی کی فراہمی معطل، حادثات میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ ٹھٹھا میں کوئلے کی کان میں مٹی کا تودا گرنے سے 2 مزدور جاں بحق۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت دونوں مزدوروں کی لاشیں ملبے سے نکال لیں۔ پولیس کا کہنا ہے جاں بحق مزدوروں کی شناخت عبداللہ خان اور عبید اللہ کے نام سے ہوئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کے بدترین کارکردگی والے فیلڈ افسران کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات، تمام بسکوز کو ایکشن لینے کی ہدایت۔ پیسکو اور سیپکو نے شکایت بر وقت حل نہ کرنے پر متعدد افسران کو معطل کر دیا۔ اویس لغاری نے کہا مسلسل ناقص کارکردگی دکھانے والے افسران کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ معطلی، غیر آپریشنل عہدوں پر تبادلہ اور جبری ریٹائرمنٹ ہوگی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول آخر بنا کر کون دیتا ہے؟ کیا لوڈ شیڈنگ نیپرا کے 2023 کے آرڈر کے تحت ہو رہی ہے؟ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے پاور کے اجلاس میں سید وسیم کا اظہار خیال۔ شہریار خان نے کہا جہاں انڈسٹری ہے وہاں دن بھر بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ انڈسٹری والوں کے کہنے پر رہائشی علاقوں میں رات کو لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ بجلی کے پول گر جائیں تو کئی ماہ تک ان کی مرمت ہی نہیں ہوتی۔ عوام درختوں کو کاٹ کر بڑے ڈنڈوں پر تیار لگانے پر مجبور ہیں۔ توانائی بچت مہم، وزیر اعظم نے کاروبار کی بندش کے نئے شیڈول کی منظوری دے دی۔ دکانیں، مارکیٹس، مالز اب رات 9 بجے بند ہوا کریں گے۔ شادی ہالز، مارکیز اور کمرشل ایونٹس کے لیے رات 10 بجے تک کی اجازت۔ ریسٹورنٹ، ہوٹلز اور سبزی کی دکانیں رات 11 بجے تک کھلی رہیں گی۔ میڈیکل سٹورز، IT کمپنیز، تندور، جیمز، فیول سٹیشنز کو استثناء حاصل۔ صوبائی حکومت اور مقامی انتظامیہ کو نئے اوقات کار پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ 4 ایرانی شہریوں اور کرپٹو ایکسچینجز پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق نوبی ٹیکس ایران کے مرکزی بینک اور پاسداران انقلاب کے لیے کروڑوں ڈالر کی مالی لین دین کا ذریعہ بن چکا تھا اور انٹرنیٹ بندش کے دوران بھی لاکھوں ڈالر کے لین دین جاری رکھے ہوئے تھے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان کمپنیوں سے لین دین کرنے والے غیر ملکی مالیاتی ادارے اور افراد بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔